نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین رب زدنی علما سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، کیا تم کہتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ نیک کام کرو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، یعنی خود وہ نیک کام نہیں کرتے ہو۔ لوگوں کو تو کہتے ہو کہ نیک کام کرو لیکن خود وہ نیک کام نہیں کرتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو بہت واعظ کرتے اور کہتے کہ حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ یہاں پہ جو ہے، شروع میں جو ہے اتأمرون، اس میں کا مطلب ہے کیا۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو۔ جو ہے وہ ڈانٹ کے لیے جیسے استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے ان کو ڈانٹنے کے انداز میں کہہ رہا ہے، اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ آیت بنیادی طور پر یہودی علماء کے لیے ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جیسے ڈانٹ رہا ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ ہو تم، تتلون الکتاب، تلاوت کرتے کتاب کی، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، یعنی تورات پڑھنے والے ہو، تورات کا علم رکھتے ہو، یعنی جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو، پڑھے لکھے ہو، یعنی تورات میں جو اللہ کا حکم ہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہے اور تم نے وہ پڑھا ہوا ہے۔ تورات میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ آئیں گے، اور اب جب کہ وہ آ گئے ہیں تو تم لوگ انکاری بنے ہوئے ہو، تم لوگ ان کا انکار کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، افلا، کیا نہیں ہو تم، تعقلون، عقل سے کام لیتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو۔ یعنی یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی کے کاموں پہ عمل نہ کرنا، یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، لیکن عقل بھی اس بات کو ناپسند کر رہی ہے، اس بات کو کہ دوسروں کو نصیحت کرتے رہو کہ تم لوگ اچھے اچھے کام کرو اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یعنی عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کے علماء کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اوروں کو واعظ کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو، تو کچھ تو عقل سے کام لو، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے ہو نیکی کے کاموں پہ۔ تو علماء جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ جب اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں،
ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو آج ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم لوگ دوزخ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ تم لوگ تو نیکی کی نصیحت کرنے والے تھے، اور تمہاری وجہ سے ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں، تو تم لوگ دوزخ میں کیسے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے تو کہتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ہم تم لوگوں کو تو بتاتے تھے کہ یہ نیکی کے کام ہیں، یہ کرو، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب کا علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو، پھر بھی انکار کر رہے ہو، لوگوں کو تو نیکی کی کام بتا رہے ہو لیکن خود نہیں کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم میں عقل نہیں، عقل سے کام لو تم، کہ لوگوں کو تو نیکی کی ترغیب دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ان آیات میں خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سارے احکامات بتا رہا ہے، جیسے پچھلی آیات کا جو خلاصہ ہے کہ میرا وعدہ پورا کرو، میرے رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے کاموں کے ساتھ جڑے رہنا آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔